لاہور اتنی بدامنی کا شکار نہیں ہے کہ ان دو خاندانوں کی دشمنی کو لے کے جنرل پبلک میں پینک کریے. تیفی بٹ فیملی ہے, ان کا بزنس کچھ اس نوعیت کا ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. ان دونوں خاندانوں کے درمیان جنگ کو زندہ کرنے کے لیے کروایا بھی جا سکتا ہے. کوئی تیسری پارٹی بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہے. یہ کوئی تھرڈ کلاس شوٹر اس میں انٹر ہوا ہے اور اس نے ان دونوں خاندانوں کی دشمنی کا ناجائز فائدہ اٹھایا. بالاج فیملی میں کوئی میچور شخصیت موجود نہیں ہے جو دشمنیوں کو پروان چڑھا سکے. بچھو پہلوان کے متعلق یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید وہ اب اپنی عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ان کو خود لک آفٹر کی ضرورت ہے. تیفی بٹ کے بزنس کا ایک سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو آف تیفی بٹس بزنس وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. تیفی بٹ تو ایک دفعہ زمین بوس ہو گیا. احسن شاہ کے بے شمار کرمنل ایشوز آپ کے سامنے آئیں گے آنے والے وقت میں کہ آپ سمجھیں گے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا بہت اچھا ہو گیا. ناظرین, آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے سی آئی اے انسپیکٹر بابر اعوان صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, ظہیر الدین بابر اعوان. سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان ہے. جی سر, آپ کب سے مطلب کہ اس فیلڈ میں ہیں, سی آئی اے کی فیلڈ میں ہیں؟ میری تو ایک عمر گزر گئی. میں نے 18 سال کی عمر سے بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اپنی جاب کا آغاز کیا تھا. گورنمنٹ کالج سے میں نے تعلیم حاصل کی اینڈ فائنلی جوائنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ. تو میرا تو ایک پوری زندگی پولیس کے ساتھ گزری ہے اور شاید اس وقت بھی میں اپنے آپ کو پولیس سے جدا نہیں سمجھتا. آپ نے گفتگو کا آغاز کیا بالاج مرڈر کیس سے اور اس میں پھر آپ جاوید بٹ تک ہاں جی پہنچی. بالکل. اور آپ جاننا چاہتی ہیں کہ میں اس میں کس اینگل سے دیکھ رہا ہوں سارے معاملات کو اور میرا نقطہ نظر کیا ہے. میں نے ویورز بھی جاننا چاہتے ہیں, جو پبلک اس چیز کو جاننا چاہتی ہے, اس کیس کا تھوڑا سا سمجھائے گا, ہماری پبلک کو بھی اپڈیٹس دیجیے گا کہ یہ کیس کیسا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو جنرل پبلک کے لیے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا, لاہور اتنی بدامنی کا شکار نہیں ہے کہ ان دو خاندانوں کی دشمنی کو لے کے یا چند لوگوں کے آپسی شوٹ آؤٹ کو لے کے جنرل پبلک میں پینک کریٹ ہو. جنرل پبلک کے لیے ہمارے بے شمار اور ایشوز موجود ہیں. ہم اور بہت سی مشکلات کا شکار ہیں, انٹرنیشنلی بھی اور انٹرنلی بھی. تو جنرل پبلک کو سیریس ہو کے ان مسائل کے حل کی طرف غور کرنا چاہیے, اپنے ذرائع آمدنی میں اضافے پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت پہ غور کرنا چاہیے, نہ کہ کرمنلز کے معاملات کو گہرائی سے دیکھنا اور پھر اس کا فالو اپ لینا. خیر اینی ویز, اب چونکہ یہ ایشو ہائپ کریٹ کر چکا ہے تو اس میں گزارش کیے دیتا ہوں. 14 سال سے ان دونوں فیملیز کے درمیان خاموشی تھی. بالکل ایسا ہے. یہ دونوں فیملیز اپنی اپنی زندگی, اپنے اپنے معاملات بڑی خوشی سے بڑے اچھے طریقے سے طے کر رہے تھے. آلدو جو تیفی بٹ فیملی ہے ان کا بزنس کچھ اس نوعیت کا ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, کیونکہ وہ جھگڑے وغیرہ کی زمینیں جن پہ ایشوز پارٹیز کے درمیان آپس میں عدالتی معاملات چل رہے ہوتے تھے وہ پرچیز کر لیتے تھے اور پھر اس میں ایمیکیبلی کچھ کورٹ کے ذریعے کچھ پنچایت کے ذریعے مل بیٹھ کے پھر وہ زمین کا قبضہ حاصل کرتے تھے. تو یس, وہ اس قسم کے بزنس میں تھے. ویئر ایز بالاج کی موومنٹ اب کمپلیٹلی چینج ہو چکی. بالاج اب ایک ماڈرن سوسائٹی میں موو کر رہا تھا. بالاج کا اب تعلق ایسے لوگوں سے ہو چکا تھا کہ جن کا کرائم کی دنیا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, جس میں آپ کے بڑے بڑے نام ہیں, آپ کے میڈیا کی بڑی بڑی شخصیات ہیں, آپ کے کار ڈیلرز سے اس کے تعلقات بڑے قریبی ہو چکے تھے اور اس طرح کے بے شمار شرفا کے ساتھ اب وہ مراسم پیدا کر چکا تھا اور وہ اب موو کر رہا تھا ماڈرن سفسٹیکیٹڈ پرامن سوسائٹی. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بالاج کا ان دونوں خاندانوں کے درمیان جنگ کو زندہ کرنے کے لیے کروایا بھی جا سکتا ہے. کوئی تیسری پارٹی بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہے جس کا یہ خیال ہو کہ بالاج کے بعد بالاج فیملی بدلہ لینے کی نیت سے, کیونکہ ظاہر ہے جن دو خاندانوں کی دشمنی ہوتی ہے آپس میں تو شک تو اسی پہ جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو اس شک کو بنیاد بنا کے شاید جو شوٹرز ہیں یا جو اس
دشمنی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ بلاج کے بعد بلاج فیملی بدلا لے گی اور یہ دشمنی دوبارہ جنم لے گی اور تیفی بٹ کمزور ہو جائے گا، بلاج فیملی بھی کمزور ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بلاج فیملی میں اب بہت معصوم بچے باقی بچے ہیں. بلاج فیملی میں کوئی میچور شخصیت موجود نہیں ہے جو دشمنیوں کو پروان چڑھا سکے، جو دشمنیوں کو زندہ رکھ سکے. بچھو پہلوان کے متعلق یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید وہ اس سارے ایشو کو لے کے آگے چل رہے نہیں. وہ اب اپنی عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ان کو خود لک آفٹر کی ضرورت ہے. وہ نہ تو ذہنی طور پہ اتنے فاسٹ رہ چکے ہیں، دشمنیاں جاری رکھنے کے لیے، دشمنیاں قائم رکھنے کے لیے آپ کو بڑی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، آپ کو اس میں فزیکل ان پٹ دینی پڑتی ہے جس کی اب وہ فیملی متحمل نہیں ہو سکتی. بچے رہے اس فیملی میں باقی بچے ہیں. اب دوسری طرف آ جائیے، احسن شاہ مرڈر ہو جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے احسن شاہ کے مرڈر میں بہت الزامات لگے ہیں، جنرل پبلک کی طرف سے بھی اور مختلف گروپس کی طرف سے بھی. احسن شاہ کے بہت سے قبیح معاملات آپ کے سامنے آئیں گے. احسن شاہ کے بے شمار کرمنل ایشوز آپ کے سامنے آئیں گے آنے والے وقت میں کہ آپ سمجھیں گے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا بہت اچھا ہو گیا. وہ اتنا بڑا نور بن کے اس معاشرے میں پروان چڑھ رہا تھا کہ آنے والے وقت میں شاید وہ از خود ایک بہت بڑا ڈان اس ملک کے لیے فساد فی الارض کا باعث بنتا. اس کے تو چیپٹر کو ایک سائڈ پہ کر دیجئے. احسن شاہ کو میں سمجھتا ہوں جنرل پبلک کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ آنے والے وقت میں ایک خطرناک شخصیت بن کے سامنے آ رہا تھا. یس آف کورس جاوید بٹ کا جو مرڈر ہے وہ المیہ ہے، اس میں وہ زیادتی ہے، نہیں ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جاوید بٹ صاحب کا جو ہے یہ زیادتی کی ہے؟ جی بالکل یہ زیادتی ہے. فیس آف تیفی بٹ، تیفی بٹ کا فرنٹ مین، تیفی بٹ کے بزنس کا ایک سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ چیف ایگزیکٹو آف تیفی بٹس بزنس، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. تیفی بٹ تو ایک دفعہ زمین بوس ہو گیا، اس کا بزنس امپائر جو ہے وہ ایک دفعہ ملیا میٹ ہو گیا. اس کو پھر دوبارہ نئے سرے سے اپنے قدم جمانے پڑیں گے، اپنے بزنس کو لے کے آگے بڑھنا پڑے گا. تو تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کا ڈیفینیٹلی واقعی ایک المیہ ہے اور زیادتی ہوئی. کہا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی تھے جاوید بٹ صاحب ان کے، اور پھر ان کی بہن کے اوپر بھی جو ہے وہ فائر کیے جاتے ہیں اور ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور مجھے بتائیے گا کہ خواتین کا اس دشمنی میں کردار سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیے ایک تو بات آپ کو میں کلیئرلی بتا دوں کہ یہ کوئی گندے خاندان کے لوگ نہیں ہیں. نہ بالاج کسی گندی فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور نہ ہی تیفی بٹ کوئی گندی فیملی ہے. بڑے ہی اچھے خاندانی لوگ ہیں. خاندانی لوگ بہو بیٹیوں پہ حملے نہیں کیا کرتے. غور کرنا پڑے گا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ اس طرح کے جو خاندانی لوگ دشمنیاں پالتے ہیں وہ بہو بیٹیوں کو بہو بیٹی سمجھتے ہیں. اس میں ایک گھر کی بیٹی کا زخمی ہو جانا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ کوئی تھرڈ کلاس شوٹر اس میں انٹر ہوا ہے اور اس نے ان دونوں خاندانوں کی دشمنی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. جاوید بٹ کا قبضہ مافیا اور کہیں ایک کیبل نیٹ ورک سے ریلیٹڈ کہیں شاد باغ، مصری شاہ اور گجر پورا والی سائڈ پہ بھی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ کوئی تھرڈ پارٹی ان دونوں خاندانوں کی دشمنی کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتی ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں سختی کا لفظ اس میں سے نکال دیا جائے، اٹھایا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا شکیل بٹ صاحب کا اس بارے میں کوئی بیان آپ کے سامنے آیا ہے؟ دیکھیں پولیس آفیسر جو سرونگ پولیس آفیسر ہوتے ہیں وہ اس سلسلے میں بیانات تو دیتے نہیں. سی آئی اے چونکہ اس قسم کے معاملات کو براہ راست دیکھ رہی ہوتی ہے، سی آئی اے اسی قسم کے جرائم کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، شوٹرز پہ کام کر رہی ہوتی ہے، گینگسٹرز پہ کام کر رہی ہوتی ہے، بھتہ خوروں پہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب یہ گرفتار ہو جاتے ہیں نا اور یہ جیل چلے جاتے ہیں یا یہ انڈر انویسٹیگیشن ہوتے ہیں، ان کو ابھی انٹروگیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کے دل میں یہ خوف موجود ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں آڈیو بھی گے. لیک ہوتی ہے جو ان کی اہلیہ کی ہے، اس آڈیو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آڈیوز تو جی ہمارا ملک جو ہے وہ لیکس پہ ہی چل رہا ہے، فورنزک نہیں ہو جاتی.
اور یہ مہر نہیں لگ جاتی کہ یہ فیک نہیں ہے, یہ کٹ اینڈ ویلڈ نہیں ہے, تو اس پہ کمنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ قبل از وقت ہے. یہ بہت جلد سارے کا سارا قصہ جو ہے یہ منظر عام پہ آنے والا ہے. آپ لوگوں کی تشنگی بہت جلد دور ہونے والی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس بالکل باٹل نیک پہ ہے, اور آپ کو بہت سارے راز انشاءاللہ تعالی بہت جلدی پتہ چلنے والے ہیں, اور وہ راز نہیں رہنے والے. جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے, انہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کیس سے ریلیٹڈ, جو پبلک جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے؟ پبلک کے لیے یہ میسج ہے کہ خدا را کتاب کی طرف واپس لوٹ آئیے, اپنی خاندانی جو اقدار ہیں ان کو دوبارہ تھام لیجئے, اپنے جو بڑے بزرگوں نے علم حاصل کیا اس سے فائدہ حاصل کیجئے, سنی سنائی باتوں کو بغیر تصدیق کے فارورڈ شیئرنگ مت کیا کیجئے, اور کرائم سے دور رہا کیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرائم کو سننے کے بعد بھی آپ کے اندر ایک انسپریشن جنم لیتی ہے, کیونکہ باہر طور یہ جو ڈانز ہوتے ہیں ان کا لائف سٹائل ہماری نوجوان نسل پہ بے تحاشا اثر انداز ہوتا ہے, اور ہمارے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا. آج ہمارے ساتھ بابر اوان صاحب موجود تھے. اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگوں تک اچھی اور سچی جو ہے اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دے اجازت. اللہ حافظ.